اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک موضوع ہوا کرتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اللہ والوں کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم اللہ کے ولیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ آخر ہوتے کون ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اولیاء کی صفات احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے اولیاء کرام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے تحت ان کی صفات کو جاننے کی کوشش کی تھی، یعنی علامات کو، کہ وہ کون سی علامت ہو جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ تو آج ہم احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کی علامات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وہ ہوتے کیسے ہیں، ان کی زندگی گزرتی کیسی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ محمد فراز اتاری مدنی ہیں۔ فراز بھائی، موضوع یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی صفات کو احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو میں ایک حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ والوں کی کچھ علامات بیان کی ہیں، کچھ صفات بیان کی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبوں کو، مرتبوں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ نبوت نہیں ملی ہے نہ شہادت ملی ہے، مگر جو قیامت میں مرتبہ ملے گا اس مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں کہ آخر وہ ایسے کون سے اعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ سوال سن کے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جن کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض رضائے الہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی علامت، یعنی ان کی محبت مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ ان کا آپس میں کوئی جو رشتہ ہے تو وہ بے لوث ہوتا ہے، اس میں ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ دوسری بات فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جہاں پہ اولیاء کی شان بھی پتہ چلتی ہے، وہاں ان کی جو ایک علامت بیان کی کہ ان کا لوگوں سے تعلق رضا الہی کے لیے، ذاتی غرض نہیں ہے۔ وہ کسی سے کو دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، لیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جوڑتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، توڑتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، خلوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، معاملات دنیاوی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ان کا کوئی عمل رضا الہی کے
بغیر نہیں ہوتا، یہ اللہ والوں کی ایک علامت ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ محسن بھائی یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جب ان کو بتایا گیا کہ یہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے تو صحابہ کرام کے دل ان کی طرف مائل ہوئے۔ صحیح۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء کرام کی محبت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے۔ بالکل۔ اس کو اس حدیث پاک سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، واہ واہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، سبحان اللہ، اے جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے آنن فانن فیحبہ جبریل، جبرائیل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اچھا اس کی شرح میں آگے بیان کرتا ہوں کہ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جبرائیل امین آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں ینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، واہ واہ، اے آسمان والوں، اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے فیحبہ اہل السماء، تو آسمان والے یعنی فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس کے بعد اس کی مقبولیت زمین والوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب صحابہ کرام کے سامنے ان نیک ہستیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں یہ مرتبہ عطا فرمائے گا تو صحابہ کے دل ان کی طرف مائل ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو وہ شان، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کے اندر ایسی صفات رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر لوگوں کے دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس کی شرح میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی شان کے لائق محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازتا ہے، ثوابات عطا فرماتا ہے، لیکن فرشتوں کی محبت ان کے ساتھ کیسی ہے؟ تو شرح میں فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپس میں لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں، ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، تو فرشتے بھی اللہ کے نیک بندوں سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو جب اتنی عظمت عطا فرمائی ہیں، اتنی رفعت عطا فرمائی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا علم، ان کی سخاوت، ان کا جود اور ان کے اخلاق حسنہ یہ عام مومنین سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو آپ فرما رہے ہیں کہ فرشتے جو ہے ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، شرح میں ایک یہ بھی فرمایا گیا، تو ایک عام آدمی کو بھی جو ایک مسلمان ہے یقیناً پھر اولیاء سے ملنے کا اشتیاق دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اللہ والوں کی محبت تو جیسے آپ نے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک محبت ان کی جو ہے آسمان والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے اور زمین والوں کے دلوں میں بھی ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یقیناً جب ان کی مقبولیت بڑھتی ہے تو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جب مائل ہوتے ہیں تو مائل ہونے کے بعد ان کے طریقہ کار کو، ان کی زندگی کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں جو علامات ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ ان کی شان کو ہی بیان کیا، تو جیسے ایک علامت یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ لین دین اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی علامت ہے۔ اب یہاں میں اور آپ بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ان کا ہر کام رضا الہی کے لیے ہے۔ تو چلیں ہم یہ کہہ کر کیوں چھٹ جاتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو یوں ہے، ان کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ یہ کام کہ ہم جو بھی کام کریں یہ صفت اپنے اندر تو اپنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور یقین مانیے اس بات کو اگر ہم جان لیں کہ ہمیں اللہ کے لیے سب کچھ کرنا، تو بندہ گناہوں سے تو بچ ہی گیا نا، بالکل برائیوں سے بچ ہی گیا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گیا۔ تو اسی چیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی اس علامت کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے ہیں۔ نیک اعمال جو امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمائے 72، ان میں ایک جو ہے وہ اچھی نیت کرنے والا بھی ہے نا، ہم اچھی نیت بھی کر لیں تاکہ ہمارا بھی ارادہ ہو اور ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ محسن بھائی یہاں یہ بات ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے۔ یعنی مباحات جو ثواب اور جس میں گناہ نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ کام جو ہے وہ مباح ہوتا ہے، کریں تو بھی کوئی ثواب نہیں ہے، اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نیتیں ہی ہوتی ہیں کہ جو اس مباح کام کو بھی عبادت بنا دیتی ہیں۔ اور چونکہ اولیاء کرام کے پیش نظر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، آپ نے حدیث پاک بھی پڑھی، تو وہ جو مباحات ہوتے ہیں ان میں بھی ایسی ایسی نیتیں شامل کر لیتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی وہ جو کام ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کے پیش نظر اور ان کا مقصود ہی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو وہ کھانا بھی کھائیں گے تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ امیر علیہ سنت جیسے فرماتے ہیں کہ اگر پنکھا بھی کھولنا ہے سوتے وقت
تو اس میں نیت کیا شامل ہوگی کہ میں آرام سے نیند حاصل کر لوں گا تو تہجد میں اٹھ سکوں سبحان گا. اللہ، ان کا کیا یہ بات. پنکھا کھولنا بھی عبادت واہ بن گیا, واہ ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن کیا گیا. بات تو اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو جو کام ہماری ڈیلی روٹین میں ہیں جن کو ہم دیکھیں تو بظاہر ان پہ ثواب نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کے کاموں کے اندر بھی اچھی نیتیں شامل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ حدیث پاک ہے نا, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے واقعی دنیا کو آخرت کی کھیتی بناتے ہیں. یعنی دنیا کے تمام معاملات جو مباح جس کا آپ نے ذکر کیا, ان میں نیک نیتیں کر کے, ان میں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور طریقہ کار کو تلاش کر کے, احکام خداوندی پر عمل کر کے اس دنیا کو آخرت کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں, وہاں کی آسانی کا ذریعہ بناتے ہیں. یہ اللہ والوں کی ایک صفت ہے, یہ اللہ والے کرتے ہیں. ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اب مثال کے طور پر کرنا تو ہے نا کام, جب کام ایک کرنا ہے تو اس میں یہ دیکھنے اس میں ثواب کا ذریعہ کون سا بن سکتا ہے, میں کس ذریعے سے اس میں اچھی جو ہے وہ صفت پیدا کر سکتا ہوں اور یہ میرے لیے جو ہے وہ قیامت میں باعث اجر بن جائے. انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا. یہ اچھا, اب ہم اولیاء کرام کی جو صفات بیان کر رہے ہیں, آپ بھی کچھ آگے بیان کریں گے. ایک حدیث پاک یہاں میں عرض کروں گا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کرتے ہیں, سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں, میں ان کا چرچا کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ میرا ذکر کرتے ہیں, میں ان کا چرچا کرتا ہوں. یہ ایک اور علامت کہ اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں وہ مگن رہتے ہیں. ان کی دن رات اللہ تعالیٰ کی ذکر میں, یاد ہی میں گزرتی ہے. اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو فذکرونی اذکرکم, قرآن پاک کی آیت ہے نا, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو یہاں اس حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کا ذکر فرماتا ہے, وہ اللہ والے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. تو ذکر اللہ کرنا بھی اللہ والوں کی ایک علامت ہے. میں اور آپ غور کرتے ہیں کہ ہم 2 دن میں روزانہ کتنا مرتبہ ذکر کرتے ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, کتنی تلاوت کرتے ہیں. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کتنی ہیں, ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ والے ایک تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے, دوسرا اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. اس حدیث پاک سے مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آئی جس میں فرمایا گیا کہ اولیاء کرام کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جاتی ہے. واہ واہ واہ, یعنی اولیاء کرام کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں, اس کی یاد میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. اور اس کی جو شرح ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کے چہرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہ کے نورانی ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اتنے مستغرق رہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. یعنی ان کی اطاعت دیکھ کر, ان کی عبادت دیکھ کر, ان کی تلاوت میں قرآن پاک دیکھ کے بندہ یہ بول اٹھتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے. ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے. یعنی ان کا معمولات زندگی دیکھ کر بندہ بولتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے. اللہ والا جب کہا تو اللہ کی تو یاد آ گئی. مجھے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یاد آیا کہ ایک شخص جو امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں آئے اور انہوں نے امام اعظم کے پاس ایک ہفتہ گزارا. وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ امام اعظم پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور پھر فجر کی نماز کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے, ظہر کے بعد بھی پڑھاتے رہتے, اور اس طرح پورا دن آپ کا علم دین سیکھنے سکھانے میں گزر جاتا. پھر جب رات آتی اپنے کمرے میں جاتے, لباس بدل کر اچھا لباس پہن کر آتے, خوشبو لگاتے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاتے, پوری رات عبادت کرتے تھے. تو یہ جو ذکر, یہ تو آپ نے کہا نا کہ ان کا روزمرہ کا جو معمول ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد اور ذکر میں ہوتا ہے, اس لیے ان کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے. اسی کو حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا, کیا تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا, کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ارشاد فرمایا, تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. پھر ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر تمہارا عمل بہتر ہو, کہ تم جو ہے تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہو. تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہے جو یہاں ذکر کی گئی. آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی, اس پر بھی کچھ کالز لے لیتے ہیں.
پھر مزید جو ہے آپ فرمائیں گے کہ اللہ والوں کی علامات احادیث میں کیا بیان کیے گئے. جی کال دیجیے گا. رضوان اطاری دہلی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ارشاد فرما دیں کیا اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں یا ان کے ذریعے سے دعا مانگی جائے اللہ پاک سے, یا ڈائریکٹ ان سے بھی دعا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ ارشاد فرما دیجیے. اللہ والوں سے ڈائریکٹ مانگنا شرعاً جائز ہے, یعنی یہ کہنا کہ غوث پاک مجھے یہ عطا فرما دے شرعاً جائز ہے. اس میں علماء سے آپ رابطہ کیجئے بالکل, مگر یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے عنایت فرماتے ہیں. جب اللہ کی عطا سے عنایت فرماتے ہیں تو اب ان سے مانگنے میں شرعاً حرج نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تفصیل سے فتاوی رضویہ میں گفتگو فرمائی ہے. اور وسیلہ دینا یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ان بزرگ کے صدقے میرا یہ مسئلہ حل فرما دیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے دونوں طرح, مگر دونوں ہی میں اس بات کو یقین اور مد نظر رکھنا چاہیے کہ دینے والا حقیقی اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کو, اپنے نیک بندے کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ میری مدد کر سکتے ہیں, اور وہ اللہ کی عطا ہی سے کریں گے. اور اس عقیدے کے ساتھ کوئی اگر اللہ کے ولی کو پکارتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. اگلی کال. میرا یہ سوال ہے کہ اکثر یہ شعر لوگوں کو پڑھتے سنا ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اس کا کیا مطلب ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجئے. فراز بھائی یہ شعر واقعی بڑا عام ہے نا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یہ تو یہ فارسی کا یہ شعر. چلیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے سوال بھی آیا ہے. تو یک زمانہ صحبت با اولیاء یعنی اولیاء کرام کی جو صحبت ہے نا, اللہ کے ولی کی صحبت لمحہ بھر کے لیے وہ ایسی ہے, اس سے بہتر ہے کہ بندہ 100 سال تک جو ہے نا بے ریا اخلاص کے ساتھ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتا رہے. یہ کیوں؟ اللہ والوں کی صحبت تھوڑی دیر کی اس سے افضل کیوں ہو گئی؟ اس وجہ سے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دل کی اصلاح ہوتی ہے, ظاہر و باطن کی اصلاح ہوتی ہے, دل کے چور پکڑے جاتے ہیں. اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے, تزکیہ نفس ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ نفلی عبادت سے بہتر ہے. یہاں یہ بیان کیا گیا. فرائض و واجبات اپنی جگہ ہے, فرائض و واجبات پر مدنی چینل کے ناظرین یہاں کوئی کلام نہیں ہے. یعنی بندہ ساری رات نفلی عبادت کرے, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر لے کہ اس کی صحبت سے اسے جو فیض ملے گا, جو اس کو عبادت کی طرف راغب کرے گا, اس کے دل کی اصلاح کرے گا اور اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرے گا. کیا کہتے ہیں آپ, یک زمانہ صحبت اولیاء, کیا اس زمانے میں بھی کیا صحبت اولیاء ممکن ہے؟ دیکھیں محسن بھائی, اولیاء کرام کے لیے علم تو شرط ہے جی, ان کا عالم ہونا ضروری ہے. اب جب ہم اولیاء کرام کی صحبت میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں علم بھی ملتا ہے. جی, ایک تو ان کے بیانات کے ذریعے سے, ان کے وعظ کے ذریعے سے, ان کی نصیحتوں کے ذریعے سے. دوسرا وہ جو اعمال کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, ویسے بعض اعمال اس میں مستثنا ہے, لیکن عمومی حالت میں اگر دیکھا جائے تو اولیاء کرام ہمیں کر کے سکھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ علم جو ہے یہ عبادت سے افضل ہے. اگر یوں دیکھا جائے کہ ایک شخص اپنی مرضی سے بغیر علم حاصل کیے وہ عبادت کرتا چلا جائے تو بعض روایتوں کے مطابق اس کو کہا گیا کہ جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو وہ گویا کہ ایسا گدھا ہے کہ جو چکی کے جانب چکر لگا رہا ہے. یعنی اس کو یوں تشبیہ دی گئی, اس کے چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح اس بندے کے بھی عبادت کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے جو بغیر علم کے عمل کر رہا ہے. فرائض ادا نہیں ہو رہے, واجبات ادا نہیں ہو رہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سارے معاملات بالکل بہتر جا رہے ہیں. جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو 5 وقت پڑھتے ہیں, نماز قرآن پڑھتے ہیں, بس ہمارے لیے کافی ہے, ہم علم دین کی طرف نہیں جاتے. تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے. اگر دنیا کا بھی اگر کام دیکھا جائے تو بندہ سیکھ کر ہی کرتا ہے. تو عبادت جیسا اہم کام, اہم فریضہ اگر ہم بغیر علم کے کریں گے تو نقصان ہوگا. اسی لیے کہا گیا کہ علماء کی صحبت میں جائیں, اولیاء کی صحبت میں جائیں, وہاں پر آپ کو علم دین بھی ملے گا اور عمل کرنے کا طریقہ بھی حاصل ہوگا. ماشاءاللہ. یہ یعنی صحبت اولیاء پر آپ نے ماشاءاللہ یہ کلام کیا کہ صحبت اولیاء, ولی ہوتا ہی عالم ہے. تو جب جائیں گے تو وہاں سیکھنے کو بھی ملے گا اور انشاءاللہ تزکیہ نفس ہوگا. اور چونکہ اولیاء انبیاء کرام کے معجزات کے مظہر ہوتے ہیں, ان کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں, تو وہ ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم اولیاء کی احادیث میں جو علامات بیان کی گئی اس پر بیان کر رہے تھے. ایک حدیث اور عرض کرتا ہوں, المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے. چنانچہ حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ
عابدہ زاہدہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، مخلوق میں تیرے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری رضا حاصل کرنے کے لیے اس طرح تیزی کرتا ہے جس طرح گدھ اپنی خواہش کی طرف تیزی کرتا ہے۔ تشبیہ دی گئی کہ وہ رضائے الہی کے لیے کتنی تیزی کرتا ہے، جس طرح گدھ ایک جانور ہے، وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جتنی تیزی دکھاتا ہے، اس سے زیادہ تیزی اللہ والا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ پھر فرمایا، وہ میرے نیک بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح بچہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک سے تقریباً جو ہے مانوس ہو جاتا ہے، وہ بچہ جو اس کی طرف محبت بری نگاہ ڈالے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح بچہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، میرے نیک بندوں سے وہ اللہ کا نیک بندہ اس طرح محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا، میرے احکامات کی خلاف ورزی پر اس طرح غضبناک ہوتا ہے جس طرح چیتا اپنے لیے غضبناک ہوتا ہے، کہ جب چیتا غصے میں آتا ہے تو وہ لوگوں کے قلیل و کثیر ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہاں سمجھایا گیا، تشبیہ دی گئی۔ تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد میں تین باتیں ہیں اور تینوں میں تشبیہ دی گئی ہے، تینوں میں کسی کی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ پہلی بات جو بتائی کہ اللہ کی رضا میں تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے جلدی کا کام شیطان کا ہے، مگر نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہاں نماز جمعے سے شروع کریں گے، ہم یہ جو ہے کام فلاں دن سے شروع کر دیں گے، یہ نہیں، نیکی میں تیزی کرنا۔ تو اللہ کی رضا والے کاموں میں تیزی کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ دوسری بات بھی بیان کی گئی کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت اس طرح کرتا ہے جس بچہ جو ہے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اللہ کی نافرمانی پر وہ غضبناک ہوتا ہے، جیسا کہ چیتا اپنے لیے غضبناک ہوتا ہے، تو پھر وہ قلیل و کثیر کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ہے نہی عن المنکر والی بات، جو قرآن مجید فرقان حمید نے عام مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو برائی سے منع کرنا اسی وقت ہوگا جب برائی کو دل میں برا جانیں گے، اسے سمجھتے ہوں گے کہ یہ برائی ہے۔ تو اللہ والے برائی کو نہ صرف برا سمجھتے ہیں بلکہ اس برائی کو روکنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کہ اس برائی کو دیکھ کر ناک کان آڑے کر کے نکل جاتے ہیں۔ نیک بندوں کی علامت نہیں بلکہ وہ برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تین علامت اس حدیث پاک میں اللہ کے ولیوں کی بیان فرمائی گئی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے۔ اور کثیر واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اولیاء کرام نے بادشاہوں کے درباروں میں جا جا کر ان کو سمجھایا، یعنی اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہ یہ بادشاہ ہے تو یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، ہم اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں دیکھا برائی ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ان کے پیش نظر ہوا کرتا تھا کہ تم برائی کو روکو، اگر تمہیں اتنی قدرت ہے کہ تم ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو، وگرنہ ادنا درجہ یہ ہے کہ تم دل میں اس کو برا جانو۔ لیکن چونکہ اولیاء کرام تمام صفات میں اگر دیکھا جائے مومنین کے اندر وہ اعلیٰ درجے پر کامل ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا گویا کہ یوں درجہ بنا کہ وہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہاتھ سے روکتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوتا ہے زبان سے روکتے ہیں۔ تو ایسے کثیر واقعات ہیں کہ کسی بادشاہ سے، کسی بڑے سے کوئی برائی ہوتی دیکھی کہ یہاں پر یہ غلط کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، تو وہاں پر اولیاء کرام نے کلمت اللہ کو حق جو ہے بلند کیا، اعلیٰ کلمت الحق کیا، اور وہاں پر جا کے ان کو سمجھایا، برائی سے منع کیا۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ بادشاہ ان کی بات سمجھ جاتے تھے اور برائی سے رک بھی جاتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ والے بن جاتے ہیں تو پھر ساری کائنات ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ شیر کو بھی حکم کرتے ہیں تو وہ قدموں میں آ جاتا ہے، شیر کو حکم کرتے ہیں تو ان کا سامان اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ تو اولیاء کرام کی شان ہوا کرتی ہے کہ جب جانور سمجھ رہے ہیں تو بسا اوقات انسان بھی جو سمجھنے کے جس کا دل ہو سکتا ہے کہ سخت ہو، وہ بھی اللہ والوں کی بات سمجھ کر نیکی کی راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں، چور تھا، اللہ والے کو دیکھا، ان کی نظر پڑی، وہ چور سے حاجی بن گیا، نمازی بن گیا، اور پھر لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ تم تو بڑے چور تھے، تم تو یہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے، تو بتایا کہ بھائی اللہ کے اس نیک بندے کی نظر پڑ گئی اور آج میں یہاں پہنچ گیا۔ یعنی وہ نظر سے بھی اصلاح کرتے ہیں، زبان سے بھی اصلاح کرتے ہیں، جہاں جیسا موقع ملتا ہے اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی اصلاح کرنا اللہ والوں کی علامت ہے۔ اب یہاں ہم یہ غور کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہوتے دیکھتے ہیں فراز بھائی،
مگر ہم ان برائیوں کو بعض اوقات ہم معاشرے میں اپنے دیکھتے ہیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے کر رہا ہے تو مجھے کیا ہے، اس کا مسئلہ ہے، یہ نہیں، بلکہ برائی کو برائی جاننا یہ بھی تو ایک ضروری شے ہے نا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے آپ اسے زبان سے نہیں سمجھا سکتے، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ کا وہ مقام نہیں ہے، مگر کم از کم آپ برائی کو برائی تو سمجھیں، گناہ کو گناہ تو سمجھیں، غلط کو غلط تو سمجھیں۔ آپ ایسا تو نہ کریں کہ آپ جو ہے پانی کو بولیں یہ دودھ ہے اور آپ یہ بولیں کہ نہیں یہ گندگی نہیں یہ پاکی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ اللہ والے برائی کو برائی بھی سمجھتے ہیں اور پھر اس برائی سے لوگوں کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھتے اور اسے روکنے پر قدرت حاصل نہ ہوتی تو اس کی شدت کی وجہ سے آپ کے پیشاب میں خون آنے لگ جاتا تھا، یعنی اتنا اس معاملے میں وہ آپ اپنے اندر کیفیت میں ہوا کرتے تھے، آپ کو احساس ہوا کرتا تھا کہ آپ اس چیز کو نہیں روک پا رہے تو اس کا غم اور اس کی شدت آپ کے جسم پر اس کی طاری ہو رہی ہے، اور آج ہم اللہ کی نافرمانیاں دیکھتے ہیں مگر ہنستے ہوئے نکل جاتے ہیں، یہ اچھی علامت نہیں، اسی وجہ سے تو برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ برائیاں کم ہوں تو برائیاں کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم برائی کو برائی جانیں اور جہاں موقع ملے وہاں اصلاح بھی کریں۔ یہ تو گناہ پر ہنسنا یہ تو بہت بڑی بے باکی ہے، اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ تو روتے روتے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اور جو یہ بھی فرمایا گیا روایتوں کے اندر کہ اگر اس کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور وہ اس گناہ پر راضی ہے تو گویا کہ وہ بھی گناہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی رضامندی اس گناہ پر ہو گئی۔ وہ ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ نہ بولنا، دل میں برا جاننا، یہ الگ کیفیت ہے، لیکن خاموش رہ کر اس گناہ پر راضی رہنا یہ تو بے باکی میں آتا ہے، اور پھر بندہ گویا کہ اسی گناہ کرنے والے میں شامل ہو جاتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی احادیث کی شروعات میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ گویا کہ کسی گناہ کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر راضی رہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ گناہ کرنے والا ہی بن گیا۔ تو چونکہ اولیاء کرام تو اصلاح امت کے لیے ہوتے ہیں، ان کو نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو ان کو کلمہ حق پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک برائی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور وہ فوراً ہی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی کی اصلاح کی برکت ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ الحمدللہ آپ کو کونے کونے میں ملیں گے۔ آپ دیکھیں نا اولیاء کرام کی پیدائش کہیں اور، ان کا جو ہے وہ مزار کہیں اور، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ نیکی کی دعوت کے لیے تو نکلتے ہیں۔ آپ خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، داتا حضور کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کی سیرت پڑھ لیں، پیدائش کہیں اور ہو رہی ہے، اور بہت سارے ملکوں کا سفر کر کر کے پھر وہ ایک آخری مقام پر پہنچتے تھے، یا بعض کے بارے میں آتا ہے کہ دوبارہ اپنے اسی مقام پر آ جاتے تھے جہاں پر پیدائش ہوتی تھی۔ تو وہاں پر کیا کرنے جاتے تھے؟ وہ کوئی دنیاوی فائدے تو حاصل کرنے نہیں جاتے تھے، علم دین پھیلانے جاتے تھے، خود مشقتیں برداشت کرتے تھے، لوگوں کو فائدے پہنچاتے تھے۔ یہ بھی اولیاء کرام کی صفات میں سے ہے کہ خود تکلیف برداشت کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور مشکل مقامات پہ جاتے ہیں، مشکل مقامات پر جہاں بہت آسان ہو اور وہاں سمجھانا بڑا جو ہے جلدی لوگ سمجھ جائیں، ایسا نہیں، ایسے کہ جہاں لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں یہ اللہ کے ولی جاتے، کیونکہ انتخاب بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا کرتا ہے نا، کہ وہ جا کر وہاں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں، اور پھر یہ اسلام اور محبت اور پیار اور امن کا، سنتوں کا پیغام عام ہوتا جاتا اور لوگ جو ہے دامن اسلام سے وابستہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ کچھ کالز اور لے لیتے ہیں فراز بھائی، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں، آپ کی طرف آؤں گا میں کالز کے بعد۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا محسن بھائی کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ولایت حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل بہتر ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ فرما دیں۔ دیکھیں اول تو یہ کہ ولایت فراز بھائی کسبی نہیں ہے نا، جی یہی ہے نا مسئلہ، کہ کسبی نہیں ہے، بندہ اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ولایت وہبی ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے عطا فرما دے اسے ہو جاتی ہے۔ تو خاص طور پہ یہ ذہن بنانا کہ میں یہ عمل کروں گا تو اللہ کا ولی بن جاؤں گا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ولی بنا لے۔ ٹھیک ہے، اعمال یہ ولایت کے لیے اسباب ضرور ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت اسے ہی عطا فرماتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ چور جو ہے وہ قطب ابدال بن جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کی نظروں سے، اور جو بہت بڑے گناہ گار ہوتے ہیں وہ توبہ کرتے ولایت کے ساتھ تاج پہن جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو ہے سب سے زیادہ میرا قرب جو ہے میں فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، پھر وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔
تو یہ جو حدیث پاک ہے یہاں فرمایا گیا فرائض کی پابندی اور نوافل کی پابندی، مگر مطلب یہاں یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ نیک اعمال، کوئی بھی نیک عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے، مگر اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ولی بنا لے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو 72 نیک اعمال کا ہمیں رسالہ عطا فرمایا ہے، اس رسالے میں ہمیں نیک بننے ہی کے طریقے دیے نا فراز بھائی، اور ساتھ میں دعا بھی ہے، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ تو یہ ولایت اللہ کے نیک بندے بننے کا، اللہ کے محبوب بننے کا ایک طریقہ ہے کہ بندہ نیک اعمال پر عمل کرے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ آج کا موضوع اولیاء اللہ کی صفات احادیث کی روشنی میں بہت ہی پیارا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا بہت فائدہ مند ہے، تو ایسے مدنی مذاکرہ سننا بھی الحمدللہ ایک ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب آپ نے ذکر فرمایا کہ مدنی مذاکرہ بھی اللہ کے ولی کی صحبت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ہمیں ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شریک ہونا چاہیے۔ اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ صوفی اعظم یا صوفیہ سے کیا مراد ہے، مطلب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جواب عائشہ فرماتا ہے جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے ہم، مگر کچھ دیر بعد۔ فراز بھائی، اللہ کے ولیوں کی علامت پر ہم بات کر رہے تھے، اللہ کے ولیوں کی محبت اور ان کی صفات پر گفتگو کر رہے تھے، آپ فرمائیں کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ اور بھی کئی احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ میں ایک مشہور حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول بھی عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اولاً تو یہ بات اس میں قابل غور ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرے ولی سے بغض رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ نمازیں نہ پڑھے، فرض روزے نہ رکھے، مجذوب کی کیفیت الگ ہے، یہاں پر عمومی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ فرائض پر کتنے سختی کے ساتھ کاربند ہوتے ہیں، اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ مزید آگے بڑھتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، لیکن آگے محسن بھائی جو حدیث پاک کا آخری حصہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اور اس میں ولی کی جو ہے وہ زبردست صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان سألنی لأعطینہ، جب اللہ کا ولی، جب میرا خاص بندہ، میرا محبوب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں ضرور ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ عطا فرماتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس حدیث پاک میں اولیاء کرام کی شان بیان ہوئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان جنگ فرماتا ہے، اور یہاں پر محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی۔ ایک تو سود والے کے بارے میں جو سود کا کام کرتا ہے، سود کا لینا دینا کرتا ہے، اور جو ولی سے بغض رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں اس پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے مزید یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کیا کرتا تھا، اور اس کی یہ عادت تھی۔ ایک شخص تھا، اس نے یہ بات کہی کہ یہ آدمی جو ہے یہ مرتد ہو جائے گا، یعنی وہ اسلام سے چلا جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد واقعی اس نے ایسے کام کرنا شروع کیے جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مرتد ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات پتہ کیسے چلی؟ اس نے کہا کہ میرے پیش نظر وہ حدیث پاک تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ اسی جو ہے وہ بغض کا نتیجہ ہے، اسی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ یہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو گیا اور اس کی ارتداد میں یہ جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اسی کے برعکس جب اللہ والوں کی تعظیم کی جائے تو بڑے بڑے گناہگار جو ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما لیتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا فسق و فجور مشہور تھا، گناہگار ہونا اس کا مشہور تھا کہ یہ بڑا گناہگار شخص ہے۔ مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو کہا کہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا
اور وہ پانی نیچے کی طرف جا رہا تھا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے وضو فرما رہے تھے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے وضو کا جو پانی ہے، جو دھون ہے، یعنی میرے جو ہاتھ کا دھون ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو یہ میں اس کو ادب نہیں سمجھتا. ادب کرتے ہوئے میں نیچے چلا گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو آنے والا پانی ہے اس سے برکت والا میرے پاس برکت والا پانی آ جائے گا. فرمایا اسی ادب کی برکت سے اللہ پاک نے میری مغفرت. کیا بات ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے. پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ فرائض پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ نوافل کثرت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں رات رات بھر. اور یہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، وہ ساری رات جو ہے وہ قیام اور سجدوں میں گزار دیتے ہیں. اور پھر میں آخری جو اس کا حصہ ہے اس کی طرف میں جو ہے وہ توجہ خاص دلانا چاہوں گا کہ فرمایا کہ جب اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی جب اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. اس پر میں ایک حدیث پاک کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں دروازوں سے دور کر دیتے ہیں. وہ اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے بندے ان نیک لوگوں کو، اولیاء کرام کو اپنے دروازوں سے دور کر دیتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا کہ یہ جب غائب ہو جائیں تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بلانے والا نہیں ہوتا. لیکن ان کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے. اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا بن مالک جو ہیں یہ انہی میں سے ہیں. صحابی ہیں. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ شریک بھائی ہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ صحابہ کرام نے تو حدیث پاک سن لی. ایک جنگ کے موقع پر کیا ہوا کہ تھوڑے سے مشرکین جو ہے وہ بظاہر غالب آنے لگے. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ غالب آ چکے ہیں اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی. اب صحابہ کرام جاتے ہیں برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے برا بن مالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اللہ پر قسم کھا لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری قسم کو پورا فرماتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے قسم کھائی کہ یا اللہ کہ تو مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرما اور مجھے میرے نبی سے ملا دے. اور پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا کچھ دیر کے بعد ہوا یہ کہ مسلمان جو ہے وہ غالب آ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شہید ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اعلیٰ درجے کے ولی ہوتے ہیں. ولیوں کی سب سے بڑی اعلیٰ قسم صحابہ کرام ہے. تو فرمایا کوئی ولی صحابی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ. بالکل بے شک. تو فرمایا کہ یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث پاک کا جو ہے وہ مظہر یہاں پر نظر آیا کہ انہوں نے جب دعا مانگ لی، قسم کھا لی اللہ پر، تو اللہ پاک نے ان کی قسم پوری. یہاں صحابہ کرام کا پیارا پیارا عقیدہ بھی تو پتہ چلا نا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین و اعتقاد کیسا تھا کہ حضور نے برا بن مالک کے لیے فرما دیا ہے تو اب برا بن مالک دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی. دوسری یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ولی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے. تو یقیناً یہ وہی ان احادیث مبارکہ کی روشنی ہی میں ہے تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں جانا چاہیے. آپ نے جو حدیث پاک بیان فرمائی اس میں وہ فرائض والی بات پر ہم دوبارہ آتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی ایک علامت یہ کہ وہ فرائض پر پابند ہوتے ہیں. تو دیکھیں فرائض تو عام مسلمانوں کے لیے بھی نا، عام مسلمان نے بھی فرض ادا کرنا ہے، فرض چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام علیہ رضوان پر کوئی فرض معاف نہ ہوا، پھر بڑے بڑے اولیاء امت پر فرض معاف نہیں ہوا، تو آج کل کسی اور پر فرض معاف ہو سکتا نہیں. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ دیگر ارکان اسلام ہو، فرائض ادا کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم کسی سے فیض پانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی اس کے اندر فیض ہے فرائض کا. اگر وہ فرائض کا پابند ہے تو وہ فیض یافتہ ہے، فیض دینے والا ہے. اور اگر وہ فرائض کو چھوڑنے والا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والا ہوگا. پھر نوافل، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، نوافل پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، نفل روزے رکھنا، نفلی صدقات و خیرات کرنا، یہ بھی اللہ والوں کی علامت ہے. تو یہاں بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں پہچان کرنی چاہیے. لباس خضر میں یہاں ہزاروں رازن پھرتے ہیں، اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہر ایک کے پر آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ یا ولی ہے. اللہ کے نیک بندے الگ سے ہی پہچانے جاتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اذان ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے ہم ولی سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ اللہ کا ولی ہونے کی یقیناً
منافی ہے، ہمیں ولایت کی پہچان بھی ہونا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ایک سوال آیا تھا صوفی ازم کے بارے میں، تو اس پر کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ صوفی جو کہا جاتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، اس میں صوفی کہتے کسے ہیں؟ پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منقطع عن الخلق و متصل بالحق، یعنی مخلوق سے آزاد ہو کر خدا سے مل جانے والا، خدا سے مربوط ہو جانے والا وہ صوفی کہلاتا ہے۔ یعنی دنیا داری سے الگ ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے تمام کام کر دینے والا صوفی ہے۔ ایک اور تعریف صوفی کی یہ بیان فرمائی شیخ شبلی نے، فرمایا ہم قوم آثر اللہ عز وجل علی کل شیء، صوفیہ وہ قوم ہیں جو ہر چیز سے زیادہ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الصوفی ساکن الجوارح مطمئن الجنانی، صوفی وہ ہے جو اپنے اعضاء کے اعتبار سے بہتر یعنی اطمینان والا ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے، دل کے اعتبار سے اطمینان دل والا، مطمئن دل والا ہوتا ہے، مشروح الصدری اور اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، منور الوجہ چہرہ روشن ہوتا ہے، عامر الباطنی باطن کشادہ ہوتا ہے، اور غنی عن الاشیاء لخالقہا اللہ کے لیے لوگوں سے کنارہ کشی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ صوفی کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا ایک اور جگہ فرمایا کہ الصوفی من لبس الصوف علی الصفا، صوفی وہ ہے کہ جو سادہ لباس پہنے، وَأَذَاقَ الْهَوَىٰ اور دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دے، طعم الجفا اور جو ہے مشکلات کے مزے کو چکھے، وَلَزِمَ طُرُقُ الْمُصْطَفَىٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ کے راستے کو لازم کر لے، وَكَانَتِ الدُّنْيَا مِنْهُ عَلَى الْقَفَا اور دنیا سے وہ کنارہ کشی کو اختیار کر لے۔ یہ ہے صوفی۔ ہمارے ہاں صوفی جو ہے وہ کہ صوفیت کے نام پر جو مذاق کیا جاتا ہے اس کو صوفیت نہیں کہتے، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین صوفی اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا، شرائع اسلام پر عمل کرنے والا اور نبی کریم کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنے والا، یہ صوفی ازم کی علامت ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سوال سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے کیا کہ آپ وہ طریقے بتا دیں، وہ باتیں بتا دیں جس پر چل کے لوگ صوفی بن جاتے ہیں، جس پر چل کے اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی ہماری جو راہ ہے نا اس میں 6 چیزیں ہیں، وہ 6 چیزوں پر عمل کر لو تو تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ وہ سوال ویسے صوفیہ کے بارے میں تھا، تو فرمایا کہ وہ 6 چیزیں ہیں کہ جو ہم صوفیہ کرام کا ایک خاص راستہ ہوتا ہے جس پر عمل کر کے لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کتاب اللہ کے اندر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا بھی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ فرمایا الاقتداء بسنت رسول اللہ۔ یہاں پر لوگ جو ہے وہ ایک تو سمجھ لیں کہ مطلب داڑیاں منڈا کر اور معاذ اللہ جتنی شرع نے بیان کی ہے زلفیں، اس سے بھی مزید آگے جو ہے وہ نکل کر وہ کہیں کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں معاذ اللہ، یا اپنے آپ کو وہ کچھ بڑا سمجھنے لگ جائیں تو وہ پرکھ لیں کہ میں سنت پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ الاقتداء بسنت رسول اللہ۔ تیسرا فرمایا اکل الحلال، واہ واہ، حلال روزی کھائے گا، کمائے گا، وہ صوفی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ صحیح۔ فرمایا کہ کف الاذی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب کسی وجہ سے کوڑے مارے جاتے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ حضور آپ ان سے بدلہ لیں، اس ظلم کا جو ہے وہ آپ کو اس کی کارروائی کریں، تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے کوڑا مارنے والا کوڑا مارتا تھا نا، میں اس کو معاف کر دیا کرتا سبحان تھا۔ اللہ۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے سرکار کی امتی کو تکلیف پہنچے۔ آپ دیکھیں اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بھی معاف کر، تو فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، اور پھر فرمایا کہ اجتناب الآثام، گناہوں سے بچنا ہے، اور چھٹی چیز فرمائی کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، ان کو ادا کرنے سے بندہ صوفی بن سکتا ہے۔ کیا بات ہے، صوفی بننا یوں ہمارے معاشرے میں تو بڑا آسان سمجھا جاتا ہے کہ صوفی یہ صوفی وہ صوفی، تو صوفی حقیقت میں شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ شریعت سے بیزار آدمی صوفی نہیں ہے، بلکہ وہ معاذ اللہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی صوفیت کو سمجھنے اور ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز اور دیجیے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ جملہ کہتے ہیں جسے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو اس میں اصلاح فرما دیں گے؟ جی فراز بھائی، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے، یہ کہنا درست ہے؟
بالکل درست ہے، اور اس کا تو یوں سمجھ لیں کہ علماء کرام کی سیرت سے ہمیں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. یعنی بڑے بڑے آپ علماء کرام کی سیرت پڑھیں، انہوں نے دنیاوی اور دینی کتنے علوم اور فنون حاصل کیے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے ولی کا دامن ہاتھ میں نہیں آیا گویا کچھ ملا ہی نہیں. یعنی میں کچھ بنا ہوں تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر ہی بنا ہوں، ان کی صحبت پا کر ہی بنا ہوں. تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ بندہ خود جو ہے وہ خود مجتہد ہو یا خود اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرما دے وہ الگ بات ہے، لیکن نارمل اگر ہم دیکھا جائے تو بندے کو جو ملتا ہے وہ اللہ والے کی صحبت سے ملتا ہے، اللہ والے کی نظر سے ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بھی ولی اللہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ضرور ہے. امام بخاری جیسے بڑے بڑے علماء کو آپ سیرت پڑھیں تو انہوں نے بھی کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ضرور ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. بندہ خود جو ہے وہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اس کی مشیت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. اللہ والوں کی برکت سے ولایت مل جاتی ہے. غوث پاک نے چور کو قطب بنا دیا. اسی طرح امام اعظم کی بارگاہ میں آنے والے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ بن گئے. تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی راہ پر، اس کی جنت کی راہ پر آپ کو چلا دیں گے. تو یہ اللہ والے اللہ پاک سے ملانے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے والے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات پر ہم ذکر کر رہے ہیں. ایک اور حدیث پاک فراز بھائی میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ قیامت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، اور وہ عرش کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے گا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے سایہ رحمت کی طرف سبقت لے جانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہیں حق بات کہی جائے تو قبول کرتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جائے تو خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. 3 صفات یہاں بھی بیان کی گئی علامتیں. ایک یہ کہ حق بات کہی جائے تو قبول کرتے، اس پر اڑتے نہیں، چونکہ چنانچہ نہیں کرتے، اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بناتے، بلکہ حق بات کو قبول کرتے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ان سے سوال کیا جائے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، عطا کرتے، اپنے مال کو بچا کر نہیں رکھتے. اور تیسری یہ کہ وہ لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ان تینوں چیزوں کا الٹ پایا جاتا ہے. پھر بندے کو تمنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، نہ جانے میری کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ مجھ پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، میں تو اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میری نمازیں قبول، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نمازیں قبول نہیں ہوئی اور میرے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو ہمیں اپنے ان معاملات پر بھی غور کرنا چاہیے. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو کیا ہمارے اندر ان نیک بندوں والی علامات ہیں؟ اور پھر ولیوں کی پہچان یہی ہے کہ اللہ والے نہ تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے فیصلے الگ کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو اور اپنے آپ کو ایک ہی درجے میں رکھ کر سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہوتے ہیں، حقوق العباد کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اولیاء کرام یوں تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو برابر ہی سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کئی مقامات پر لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں. یعنی خود تکلیف میں آ جانا یہ برداشت کر لیتے ہیں، اور اس تکلیف میں آنے کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں. صحیح. یعنی آپ دیکھیں سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا زبردست واقعہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کی کچھ کمی ہوتی تھی تو میری والدہ کہا کرتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ. یعنی لوگوں کو دیکھیں کہ ایک تو چلیں برابر سلوک کرنا، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں رکھ کر بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اب دیکھیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ کہا کرتی تھی کہ آج تم اللہ کے مہمان ہیں. کہتے ہیں اس جملے سے مجھے اتنی لذت حاصل ہوتی تھی کہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی تھی. اور پھر اللہ پاک کا کیسا کرم ہوتا تھا کہ فرمایا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی انتظام ہو جاتا تھا. اور فرمایا کہ ایک مرتبہ جب میری والدہ نے یہ فرمایا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو کسی نے ایک اشرفی دے دی، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمارا جو ہے وہ کھانے کا معاملہ چلتا رہا. کہتے ہیں کہ میں اس کھانے سے تنگ آ گیا. یعنی اتنے دن گزر گئے کہ یہ کھانا ختم نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہا کہ دوبارہ کھانا ختم ہو اور دوبارہ میں اپنی والدہ سے وہ جملہ سنوں کہ آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں. اس جملے سے جو لذت حاصل ہوتی تھی وہ اس کھانے سے حاصل نہیں ہوتی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو راحت پہنچاتے ہیں، دوسروں کو کھانا مہیا کر دیں گے، خود بھوکا رہنا جو ہے وہ پسند کریں گے، اور اس بھوکے رہنے کے اندر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو شامل حال رکھتے ہیں. یعنی ان کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد ہوتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک ان کا خادم حاضر ہوا. وہ تاجر تھے اور ان کا جو سامان تجارت تھا وہ گیا ہوا تھا. خادم نے آ کے خبر دی کہ حضور وہ جو ہمارا سامان تجارت گیا تھا تو وہ ڈوب گیا ہے، کیونکہ وہ سمندری راستے سے جا رہا تھا. تو کہتے ہیں الحمدللہ. خادم بھی حیران، ہمارے پتہ چلے کہ بھئی فیکٹری میں آگ لگ گئی تو ہم تو واویلا مچا دیتے ہیں. تو پھر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان کی تو صفات کو دیکھ کر ہی تو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. کچھ دنوں کے بعد خادم دوبارہ حاضر ہوا اور کہا کہ حضور وہ جو سامان جو آپ کو ڈوبنے کی خبر دی گئی تھی وہ غلط تھی، اور یہ سامان جو ہے وہ صحیح سلامت پہنچ گیا، اس سے ہمیں نفع حاصل ہوا ہے. کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ. اب حاضرین نے کہا کہ حضور اس دن جب نقصان والی بات آپ کے سامنے کی گئی تو بھی الحمدللہ، اس وقت آپ کو انا للہ کہنا چاہیے تھا، اور آج جب آپ کو نفع والی بات پتہ چلی تو بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. کہہ رہے ہیں دراصل میں نے مال کے ڈوب جانے یا نفع کی وجہ سے الحمدللہ نہیں پڑھا. جب مجھے بتایا گیا کہ میرا مال جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی کہ میرا جو میرے رب کے ساتھ تعلق تھا اس میں فرق تو نہیں آیا. کیا میرا جو مال کی وجہ سے میرا دل اس طرف تو مائل نہیں ہو گیا؟ جب میں نے اپنے دل کی طرف غور کیا تو پتا چلا کہ نہیں، میرا رب سے تعلق ویسا ہی ہے. میں نے کہا الحمدللہ. اور کہتے ہیں کہ جب مجھے نفع کی خبر دی گئی تو میں نے یہ غور کیا کہ کہیں میرا دل مال کی طرف تو مائل نہیں ہو گیا، رب تبارک و تعالی سے توجہ ہٹ تو نہیں گئی. جب میں نے دل پر غور کیا تو پتا چلا کہ نہیں، میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ویسا ہی ہے، اور میں الحمدللہ. تو اللہ کے نیک بندوں کو دنیاوی مال سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ تو لوگوں کے لیے بہت سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اصل ان کا معاملہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں یہاں بیان کیا نا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام. بالکل، بے شک. ان کے پیش نظر رضا الہی ہوتی ہے. تو جب پیش نظر رضا الہی ہو تو وہ پھر دنیاوی نفع یا نقصان ہو وہ اس کو رضا الہی پر ہی پرکھتے ہیں، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو دیکھتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. ایک بات یہاں پہ بیان کرنی کہ ایک اللہ کی نیک بندے کے بارے میں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ خط بنواتے تھے یا مونچھیں تراشواتے تھے اس وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھتے تھے. غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی اور بزرگ کا ہے. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ حضور اب فی الحال آپ ذکر اللہ روک دیجئے کہ کہیں جو ہے آپ کے ہونٹ نہ کٹ جائے. آپ فرماتے نہیں تم اپنا کام جاری رکھو، مجھے اپنا کام جاری رکھنے دو. کھانے میں کمی کر دیا کرتے تھے، ستو پی لیتے تھے خالی کہ اللہ کے ذکر میں کمی. یعنی اگر میں کھانا کھاؤں گا تو اتنی تسبیحات کم ہو جائے گی، اور ستو پیوں گا تو اتنی تسبیحات میری زیادہ ہو جائیں گی. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اللہ کے نیک بندوں کی صفات پر احادیث مبارکہ اور کچھ واقعات کے ذریعے علامات کو جاننے کی کوشش کی. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہ بیان کرنا فقط بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے بھی ہے. اور آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ بنانا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کے ساتھ ساتھ 72 نیک اعمال کا رسالہ آپ ضرور حاصل کیجئے. اسے ایک مرتبہ مطالعہ کیجئے، پلے اسٹور سے جا کر اس کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس پر روزانہ محاسبہ کیجئے، یعنی چیک اینڈ بیلنس کیجئے، نشانات لگائیے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ پر غور کیجئے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. انشاءاللہ بتدریج آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر نیک اعمال کے اندر بہتری آتی رہے گی اور آپ کی دل کی اصلاح ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی اپنی نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ والے ہیں جو اللہ سے